تو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی کہانی کی جو بالکل کسی خواب جیسی لگتی ہے، یا شاید ڈراونا خواب۔ ہاں، خاص طور پہ جب آپ ایک بیس بال کھلاڑی ہوں۔ مونٹی جس کا کیریئر سمجھے بالکل ختم ہونے والا ہے۔ اور صرف کیریئر نہیں، وہ اور اس کا دوست اسپائک ایک معمولی جھگڑے کے بعد جیل پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل، اور پھر کوچ آ کر بتاتا ہے کہ ٹیم نے انہیں نکال دیا ہے، مطلب سب راستے بند۔ لیکن پھر کہانی میں ایک موڑ آتا ہے، ایک اجنبی آدمی ڈونالڈو آ کر ان کی ضمانت کرا دیتا ہے۔ ہاں، لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ آ گیا ہو، مگر وہ کہتا ہے یہ کوئی اسکاؤٹنگ وغیرہ نہیں ہے، انہیں ایک بڑی لا فارم لے جایا جاتا ہے۔ اور وہاں کھلتا ہے اصلی راز۔ مونٹی کا ایک کھویا ہوا امیر انکل رابرٹ فوت ہو گیا ہے۔ اور مونٹی کروڑوں کی جائیداد کا واحد وارث ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک بہت بڑی شرط۔ اور کیا شرط ہے؟ $30 ملین 30 دن میں خرچ کرنے ہیں۔ سننے میں تو لگتا ہے ارے واہ، مزے آ گئے، ہے نا؟ ہاں، کون نہیں چاہے گا، لیکن اصل مسئلہ تفصیلات میں چھپا ہے۔ قوانین بہت بہت سخت ہیں۔ جیسے مہینے کے آخر میں آپ کے پاس صرف وہ کپڑے ہونے چاہیے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، بس کوئی گھر، گاڑی، کچھ نہیں۔ اچھا، اور آپ خریدی ہوئی چیزیں تباہ بھی نہیں کر سکتے؟ نہیں، اور اگر کسی سے کام کرواتے ہیں تو مناسب پیسے دینے ہیں۔ خیرات صرف 5%، جوا بھی صرف 5%۔ کسی کو تحفہ بھی نہیں دے سکتے، اور سب سے مشکل بات، کسی کو اس چیلنج کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ مکمل خاموشی۔ یہ تو بہت بڑا نفسیاتی دباؤ ہے۔ ویسے ایک آسان راستہ بھی تھا، شرط قبول نہ کرو اور فوراً $1 ملین لے لو۔ لیکن مونٹی نے چیلنج قبول کر لیا، شاید ایڈونچر کے لیے یا شاید خود کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور پھر اینجیلا، جو ایک پیرا لیگل تھی، اسے اس کے خرچوں پر نظر رکھنے کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ اور پھر شروع ہوا پیسہ اڑانے کا نہ رکنے والا سلسلہ۔ سوچیں ذرا، پہلے ہی دن بینک سے $3 ملین نقد، اور وہ بھی بغیر سود والے اکاؤنٹ میں رکھنے کا کہا۔ پھر جتنے سیکیورٹی گارڈز تھے بینک میں، سب کو بھاری تنخواہوں پر ذاتی محافظ رکھ لیا۔ کمال ہے۔ پھر ایک ٹیکسی ڈرائیور کو پورے مہینے کے لیے ذاتی ڈرائیور رکھا، پھر لیموزینز کا پورا بیڑا کرائے پر لے لیا۔ اور وہ ہوٹل والا قصہ، مہنگے ترین ہوٹل کے ٹاپ فلورز 10 گنا قیمت پر لے لیے۔ ہاں، مطلب پیسے کو جیسے آگ لگانی تھی، لیکن قانونوں کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اسی دوران وہ مونٹی اینجیلا سے فلرٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، جو پہلے سے منگنی شدہ تھی۔ جی، اور اس کا منگیتر وارن، ایک وکیل، وہ زیادہ پیسے کے لالچ میں مونٹی کا ڈیکوریٹر بن گیا۔ لیکن خفیہ طور پر انہی وکلا کے لیے جاسوسی بھی کر رہا تھا جنہوں نے یہ شرط رکھی تھی۔ یہ تو عجیب کھیل چل رہا تھا۔ بالکل، ڈبل گیم، اور خرچ کرنے کے طریقے بھی عجیب سے عجیب تر ہوتے گئے۔ تاریخ کا سب سے مہنگا ڈاک ٹکٹ خریدا۔ ہاں، اور اسے ایک عام سے پوسٹ کارڈ پر لگا کر بھیج دیا۔ یہ کیا تھا؟ کون جانے، شاید صرف پیسے خرچ کرنے کا ایک اور طریقہ۔ پھر وہ برفانی تودے والا منصوبہ، شمالی قطب سے افریقہ، اس پر $3 ملین لگا دیے۔ یہ تو پاگل پن ہی لگتا ہے۔ شرط کے لیے بہترین تھا کیونکہ ناکامی یقینی تھی۔ پھر گھوڑوں اور کھیلوں پر شرط لگانے کے لیے بندہ رکھا، وہ بھی 5% کی حد میں رہتے ہوئے۔ اور اپنی پرانی بیس بال ٹیم کو دوبارہ اکٹھا کیا، انہیں نئی وردیاں، اچھی بس، بہتر تنخواہیں دیں۔ اور یانکیز جیسی بڑی ٹیم کے خلاف میچ بھی رکھوا دیا۔ کیا یہ صرف پیسہ خرچ کرنا تھا، یا کہیں نہ کہیں وہ اپنا ادھورا خواب پورا کر رہا تھا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن جیسے ہی لگا کہ وہ کنٹرول میں ہے، چیزیں الٹ گئیں۔ کیسے؟ وہ آئس برگ کمپنی جس میں اس نے پیسہ لگایا تھا، اس کے شیئرز کی قیمت 3 گنا بڑھ گئی۔ ارے، اور وہ جواری؟ وہ ساری شرطیں جیت گیا، مطلب پیسہ کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا۔ یہ تو شرط کے خلاف ہو گیا۔ وہ تو گھبرا گیا ہوگا۔ بالکل، اس نے کہا سب خیرات کر دو۔ اسی دوران وہ وکیل، انہوں نے وارن کو شرط کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ اینجیلا کے حساب میں گڑبڑ کرو تاکہ مونٹی ہار جائے۔ ہاں، اب پیسے ختم کرنے کے لیے مونٹی نے ایک اور چال چلی، میئر کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ الیکشن؟ ہاں، اپنی انتخابی مہم پر کروڑوں خرچ کیے، لیکن تقریروں میں کہتا تھا کسی کو ووٹ نہ دیں، مجھے بھی نہیں۔ یہ کیسی مہم تھی؟ نتیجہ کوئی نہیں جیتا، پیسے بھی خرچ ہو گئے، مقصد پورا۔ یانکیز والا میچ، ٹیم ہار گئی، لیکن اس نے انہیں مبارکباد دی۔ الیکشن سے بھی دستبردار ہو گیا۔ اب آیا آخری وقت، آدھی رات ہونے میں بس چند منٹ باقی تھے، لگ رہا تھا وہ جیت گیا۔
لیکن تبھی وارن نے اپنا آخری داؤ کھیلا. جو فرنیچر مونٹی نے خریدا تھا اس کا ڈپازٹ واپس کر دیا. یعنی عین آخری لمحے پر مونٹی کے پاس پھر سے اثاثہ آ گیا. گیم اوور ہونے والا تھا. او نہیں. مگر قسمت دیکھیں، عین وقت پر اینجیلا کو وارن کی سازش کا پتہ چل گیا. وہ غصے میں دفتر آئی. اور مونٹی نے غصے میں آ کر وارن کو مکہ مار دیا. وارن نے کہا میں مقدمہ کروں گا. اور یہی مونٹی نے کمال کر دیا. بالکل. ہار ماننے کے بجائے اس نے آخری سیکنڈز میں اینجیلا کو اپنا وکیل بنایا. اور وہ ڈپازٹ والے سارے پیسے اسے فیس کے طور پر دے دیے. ٹھیک آدھی رات کو اس کے پاس ایک پائی نہیں بچی. وہ شرط جیت گیا. واہ، مطلب پوری $300 ملین کی وراثت اس کی ہو گئی. جی ہاں، اور ان دھوکے باز وکلا کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہو گئیں. تو یہ کہانی یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا واقعی اتنا سارا پیسہ خوشی لا سکتا ہے؟ یا اصل قدر اس بات میں ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے اور کیسے خرچ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہ کیا اس طرح کا شدید دباؤ، یہ چیلنج انسان کی اصلیت کو سامنے لاتا ہے، اس کی کمزوریاں، اس کی ذہانت. یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے.